اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل حافظ ابوبکر اعوان پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیوز پر لائک کومنٹس شیئر ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ خیراً۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی اور رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ صحیح معنوں میں پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم فوز و فلاح کے طالب ہوں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطالعہ کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف نگاہ کرنا ہوگی۔ قرآن حکیم نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ سیرت کا لفظ سارا یسیر سے ہے۔ لفظ سیرت کا معنی عادت، طریقت، طرز زندگی، حیت، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کی کیفیت اور سوانح عمری وغیرہ ہے۔ جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں کریں گے تو کیا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہو سکے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ جب تک ہم اس ہستی کی حیات طیبہ اور اس کی سیرت کا علم ہی نہ رکھیں گے تو ہم اس کی اطاعت کرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی اطاعت کی تعلیم دی ہے۔ ارشادات الہیہ کے بعد ان ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ آوری کا بھی تقاضا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خبردار رہو مجھے قرآن دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ویسے ہی ایک اور چیز خبردار ایسا نہ ہو کہ ایک پیٹ بھرا شخص اپنی مسند سے ٹیک لگا یہ کہنے لگے کہ بس تم قرآن کی پیروی کرو، جس چیز کو اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جس کو اس میں حرام پاؤ اسے حرام سمجھو، حالانکہ جس چیز کو اللہ کا رسول حرام قرار دے وہ ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کردہ۔ آگاہ رہو تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے اور نہ پھاڑنے والے درندے حلال ہیں۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، پس تم میری سنت اور میرے راست و ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر جمع رہنا، کیونکہ بدع گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے راست و ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے۔ قرآن حکیم پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناگزیر ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سے احکام اس انداز میں ذکر کیے گئے ہیں کہ ان کی تفصیلات کے لیے ہمیں لا محالہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بطور مثال ہم نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو اس کا حکم تو موجود ہے، لیکن نماز کے متعلق پوری تفصیلات حتیٰ کہ نماز کا پورا طریقہ بھی ترتیب تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ اب ہمیں لا محالہ اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، پر عمل کرتے ہوئے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے طریقہ نماز کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس طرح قرآن حکیم کے بتلائے ہوئے بہت سے دیگر احکامات پر بھی تب ہی عمل ممکن ہے کہ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی جائے۔ پھر یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ قرآن حکیم کی شرح و تفسیر بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کی شرح و تفسیر کے بغیر ہر آدمی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ اب ظاہر بات یہ ہے کہ جب اس کی شرح و تفسیر ضروری ہے تو اس کی شرح و تفسیر کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ جن کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی۔ تو جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے قرآن حکیم کی بہترین عملی تفسیر فرمائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اس عملی تفسیر کو مد نظر رکھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہایت اہم ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اتباع سنت نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اتباع سنت ہمارے لیے حکم الہی بھی ہے، حکم نبوی بھی۔ جس طرح قرآن حکیم پر ہم اس وقت تک پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہ کریں، اسی طرح اتباع سنت بھی تب تک ممکن نہیں کہ جب تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہ کیا جائے، بلکہ اتباع سنت کے لیے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ زیادہ ضروری ہے۔ حدیث اور سنت ہمارے لیے قرآن حکیم کے بعد شریعت کا دوسرا اہم اور بنیادی ماخذ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شریعت کو سمجھنے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے شریعت کے ماخذوں پر نظر کرنا اور ان ماخذوں سے احکام شریعت اخذ کرنا نہایت ناگزیر اور ضروری ہے۔ جب تک ہم شریعت کے ماخذوں پر نظر نہ کریں گے، ہم شریعت پر عمل پیرا ہونا تو دور کی بات، شریعت کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں گے۔ تو شریعت کے اس دوسرے بنیادی ماخذ سے صحیح طور پر استفادہ کے لیے ہمیں مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تلقین فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صحابہ کے ہوتے ہوئے ترک کر دو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہر شخص کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اختیار بھی کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے کہ اس کے قول کو تو بہرحال اپنانا ہی پڑے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جائے تو کسی وجہ سے اسے ترک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس شخص کی بدبختی میں کیا شک ہے کہ جو سنت کو اختیار کرتے وقت سوچتا ہے کہ اسے اختیار کیا جائے یا ترک کر دیا جائے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا کلمہ توحید پر اعتقاد ہے کہ جب تک ہم اس کلمہ کو تسلیم نہ کریں ہمارا دعویٰ ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کلمے کے دو اجزاء ہیں، پہلا جز لا الہ الا اللہ توحید ہے، اور دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے متعلق ہے۔ جس طرح کلمہ کا پہلا جز یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ہستی اور صفات کو اچھی طرح سمجھیں، اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہم اس ذات باری تعالیٰ پر ایمان لائیں، اسی طرح کلمہ کا دوسرا جز یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا اچھی طرح مطالعہ کریں۔ جب تک ہمیں اس ہستی کا صحیح طور پر تعارف ہی نہ ہو کہ جس پر ہم ایمان لا رہے ہیں، تب تک ہمارا ایمان بھی پختہ نہیں ہو سکتا۔ دعوی ایمان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بزرگ سے عقیدت رکھتے ہیں یا کسی دوست ساتھی سے دلی لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں تو ہم کبھی شعوری اور کبھی غیر شعوری طور پر اس کے متعلق کچھ نہ کچھ جاننے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمارا جس کے ساتھ عقیدت کا یا محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے
کہیں بھی اس کا نام آئے ہم چونک کر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی اچھا داعی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات پر خود عمل پیرا ہو۔ ظاہر ہے کہ داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اصول کے مطابق اپنی دعوت پر پوری طرح عمل پیرا تھے، اور اس چیز میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عملی تفسیر۔ تو اس سرچشمہ ہدایت سے پوری طرح فیضیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہایت گہرائی سے مطالعہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت اہم تاریخی شخصیت ہیں۔ تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصیت کے علاوہ عالمی ماحول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں کہ جن سے صرف نظر ممکن نہیں۔ ایک مورخ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے بغیر 7ویں صدی عیسوی کے حالات اور واقعات قلم بند کرنا چاہے گا تو اس کی تحریر میں ایک خلا پیدا ہوگا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے بغیر اور واقعات میں تطبیق دینا ناممکن ہوگا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے بغیر یہ وضاحت کسی صورت نہیں کر سکے گا کہ خانہ کعبہ میں بتوں کی عبادت کرنے والے اچانک توحید پرست کیسے بن گئے، شراب اور جوئے کے رسیہ عرب اچانک اعلیٰ اخلاقی معیار تک کیسے پہنچ گئے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے اچانک بیٹی کو رحمت قرار دینے والے کیسے بن گئے، معمولی باتوں پر سالوں کی جنگیں کرنے والے اچانک آپس میں بھائی بھائی اور ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے والے کیسے بن گئے، روم فارس کی اپنی وقت کی سپر پاور اچانک زیر نگیں کیسے ہو گئیں، قیس و کسریٰ کا غرور و تکبر اچانک خاک میں کیسے مل گیا، جاہلیت کی زندگی گزارنے والے عرب بدو اچانک دنیا کے حکمران کیسے بن گئے، مذاہب عالم میں اچانک ایک نئے دین اور مذہب یعنی اسلام کا اضافہ کیسے ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ان سب سوالات اور اس طرح بے شمار دیگر سوالات کا صحیح جواب دینے کے لیے مورخ کو رحمت کونین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اگر ہم تاریخ عالم پر اور خصوصاً ہادیان عالم کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے والے بہت سے ہادی نظر آئیں گے، لیکن ہمیں کوئی بھی ایسا ہادی نظر نہیں آئے گا کہ جس کی تعلیمات کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کے اثر سے در در پر بھٹکنے والے معبود واحد کے پجاری بن گئے، قتل اور خون ریزی کرنے والے آپس میں محبت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، گھوڑے کو پانی پلانے کے معاملے میں کئی سال تک لڑائیاں کرنے والے، اپنے بھائیوں کے احساس میں خود پیاسے جانیں دینے والے بن گئے، جوا کے رسیہ، جوئے کے تیروں والے، بت توڑنے والے، شراب کے نشے میں مدہوش رہنے والے، مدینہ کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہانے والے بن گئے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بیٹیوں کی عصمتوں کے محافظ بن گئے، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے، عورت کے تقدس کا احترام کرنے والے بن گئے، غلاموں پر نشانہ بازی کرنے والے، غلاموں کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دینے والے بن گئے، اپنی چودراہٹوں پر فخر کرنے والے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن گئے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات نے عرب معاشرہ کو بدل کر رکھ دیا، اور پھر جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عرب سے نکل کر عجم میں پھیلنے، عجم حسن اخلاق سے آراستہ ہونے لگ گیا۔ آج بھی اگر ہم عالمی سطح پر حسن اخلاق کی ترویج چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، اور اس کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہایت اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ علم سے متعلق تھا کہ اقرأ۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو مرکز علمی کی حیثیت دی،
اور مدنی زندگی میں صفا کے چبوترے کو مرکز قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم و تربیت میں گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علوم کا منبع تھے۔ وہ دور کے جو یورپ کا ڈارک ایج تھا، عرب کے لیے علوم و فنون کے نئے نئے در آشکار کر رہا تھا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ہر قسم کے علوم و فنون کی سرپرستی نظر آتی ہے۔ دور حاضر میں بھی اگر ہم اپنی پڑھی لکھی جاہلیت سے نکل کر علم کی حقیقی روشنی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ دور حاضر میں ہر طرف بے یقینی کا عالم ہے، دہشت گردی ہر ایک کے اعصاب پر سوار ہے، اقوام عالم آپس میں برسر پیکار ہیں، سپر پاور کہلانے والی طاقتیں پوری دنیا پر تسلط جمانے کے خواب دیکھتے ہوئے کمزور اقوام کو دبانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ عالمی امن تباہ ہو چکا ہے۔ آج سے تقریباً 14 صدیاں پیشتر بھی کچھ اس قسم کے حالات درپیش تھے کہ جن میں میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ جیسے معاہدے اور فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے اور درگزر امن عالم کی نبید بن کر سامنے۔ اگر آج بھی ہمیں امن عالم چاہیے تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کی رہنمائی میں ہمیں امن عالم کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ امت مسلمہ کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تعلق ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت لازم ہونے کے لحاظ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اہم ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ امت مسلمہ کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے بھی اہم ہے۔ علمی ترقی، امن عالم، تعبیر اخلاق اور اسی طرح کی بہت سے دیگر امور صرف مسلمانوں کے لیے ہی اہم نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے اہم ہیں، اور ان کے لیے ہر ایک کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعے کی ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔